بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ مسلسل جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو کوئی مسلمان صبح کے وقت کسی دوسرے مسلمان کی عیادت کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ شام کے وقت کسی کی عیادت کو جاتا ہے تو اگلی صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائے خیر کرتے رہتے ہیں اور اس کو جنت کا ایک باغ عطا کیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی نماز جنازہ پڑھے اس کو 1 قیراط ثواب ملے گا، اور جو اس کے پیچھے جائے یہاں تک کہ اس کی تدفین ہو جائے تو اس کو 2 قیراط ملیں گے۔ کہا گیا، اے اللہ کے رسول، 2 قیراط سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، 2 قیراط 2 بڑے پہاڑوں کے برابر ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم عہد توڑتی ہے تو ان میں قتل عام ہو جاتا ہے۔ جب کسی قوم میں فحاشی عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر موت کو مسلط کر دیتا ہے۔ جب کوئی قوم زکوٰۃ کی ادائیگی روک لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے بارش روک لیتا ہے۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ سے بچو، خواہ ایک کھجور کے آدھے حصے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر یہ بھی میسر نہ آ سکے تو اچھی بات ہی منہ سے نکالو۔ فائدہ معلوم ہوا، صدقہ خیرات انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے اور اللہ کے غصے کو ختم کرتا اور بری موت سے محفوظ رکھتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدقہ اللہ کے غصے کو ختم کرتا اور انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائے گا کہ میری عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں ایسے لوگوں کو اپنے سائے میں رکھوں گا جبکہ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، خوشخبری سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کو لازمی طور پر حاصل ہوگی جو میری خاطر آپس میں محبت رکھتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے کی ملاقات کو جاتے ہیں اور میری خاطر ایک دوسرے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے معاف کر دینے کے سبب اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بھی شخص اللہ کے لیے انکساری و عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن بندے کی میزان میں کوئی چیز خوش اخلاقی سے زیادہ وزنی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ فحش گو اور بیہودہ گو شخص کو سخت ناپسند فرماتے ہیں۔
سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز ایماندار شخص کے ترازو میں اس کے اچھے اخلاق سے کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی۔ اچھے اخلاق والا شخص اپنے اخلاق کی وجہ سے روزے دار اور نمازی کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو لوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں اور جو قیامت کے دن مجلس میں میرے سب سے قریب ہوں گے، وہ لوگ ہیں جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، فقیروں سے محبت کرو اور ان کے پاس بیٹھا کرو۔ جو شخص مسجد سے محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ جو شخص اللہ کا ذکر کثرت سے کرے وہ نفاق سے بری ہے۔ وہ مسلمان نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔ ایک مسلمان کی خوشبختیوں میں سے ہے وسیع مکان، نیک ہمسایہ اور پسندیدہ سواری۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اچھی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ گانا بجانا دل میں منافقت کو پیدا کرتا ہے، جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ حلال روزی کمانا دوسرے فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ نیک گمان رکھو، بدگمانی نہ رکھو۔